ایک قصائی کی سبق آموز کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں یعقوب نام کا ایک قصائی رہتا تھا۔ یعقوب اپنا کام بڑے لگن اور ایمانداری سے کرتا تھا اور اس کا گوشت ہمیشہ تازہ اور بہترین ہوتا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اس کی دکان پر ہی آتے تھے کیونکہ انہیں یعقوب پر پورا بھروسہ تھا۔ اس کی دکان ہمیشہ صاف ستھری رہتی تھی اور وہ گاہکوں سے بہت اچھے طریقے سے پیش آتا تھا۔ یعقوب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عدنان تھا۔ عدنان اپنے باپ کی طرح محنتی اور ایماندار تھا، لیکن وہ ایک چیز سے بہت پریشان رہتا تھا، اس کے باپ کا گوشت بیچنے کا طریقہ۔ یعقوب جب بھی کسی جانور کو ذبح کرتا تھا تو وہ اس کے ہر حصے کو استعمال کرتا تھا۔ گوشت، ہڈیاں، چربی اور حتیٰ کے فالتو اجزاء بھی ضائع نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مصرف ہوتا ہے۔ عدنان اس بات سے ناخوش رہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کے باپ کو ہڈیوں اور فالتو چیزوں پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف بہترین گوشت بیچنا چاہیے۔ وہ اپنے باپ سے کئی بار کہہ چکا تھا کہ ابو، ہم ہڈیاں کیوں بیچتے ہیں؟ لوگ تو صرف گوشت لینے آتے ہیں۔ یعقوب ہمیشہ مسکرا کر کہتا، بیٹا، ہر چیز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک نیا قصائی آیا جس کا نام عارف تھا۔ عارف بہت چالاک تھا اور اس نے اپنی دکان کو بہت خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ وہ صرف بہترین گوشت بیچتا تھا اور ہڈیوں اور فالتو اجزاء کو ضائع کر دیتا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ اس کے پاس سب سے اچھا اور صاف ستھرا گوشت ہے۔ لوگ شروع میں عارف کی دکان پر جانے لگے کیونکہ اس کی دکان بہت جدید اور کشش والی تھی۔ یعقوب کی دکان پر گاہکوں کی تعداد کم ہونے لگی۔ عدنان بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے باپ سے کہا، دیکھو ابو، میں نے کہا تھا نا کہ لوگ صرف اچھا گوشت پسند کرتے ہیں، ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے جو عارف کر رہا ہے۔ یعقوب نے کہا، بیٹا، صبر کرو، ایمانداری اور محنت کا پھل ہمیشہ ملتا ہے۔ کچھ عرصے بعد گاؤں میں ایک مشکل وقت آیا۔ سخت سردی پڑی اور فصلیں خراب ہو گئیں۔ لوگوں کے پاس پیسے کم ہو گئے اور وہ مہنگا گوشت خریدنے کے قابل نہیں رہے۔ ایسے میں انہیں سستے اور غذائیت سے بھرپور کھانے کی ضرورت پڑی۔ عارف کی دکان پر صرف مہنگا گوشت ملتا تھا اور اس نے ہڈیاں اور فالتو اجزاء پھینک دیے تھے۔ اس کے پاس سستا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یعقوب نے ہمیشہ ہڈیاں اور وہ اجزاء سنبھال کر رکھے تھے جو سستے ہوتے تھے لیکن جن میں غذائیت بھرپور تھی۔ اس نے ہڈیوں اور سستے اجزاء سے شوربہ اور کم قیمت لیکن لذیذ اور غذائیت سے بھرپور پکوان تیار کرنا شروع کر دیے۔ اب گاؤں والے یعقوب کی دکان پر واپس آنے لگے۔ جن کے پاس پیسے نہیں تھے وہ شوربہ اور سستے پکوان خرید کر اپنے بچوں کو بھوک سے بچانے لگے۔ یعقوب نے لوگوں کی مدد کی اور غریبوں کو رعایتی نرخوں پر یہ چیزیں فراہم کیں۔ اس نے ثابت کیا کہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی۔ عارف کا کاروبار ٹھپ ہو گیا کیونکہ وہ صرف مہنگا گوشت بیچتا تھا اور مشکل وقت میں اس کے پاس لوگوں کی ضرورت کے مطابق کچھ نہیں تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ دوسری طرف یعقوب کی ایمانداری، دور اندیشی اور ہر چیز کا احترام کرنے کی عادت نے اسے مشکل وقت میں بھی کامیاب رکھا۔ اس واقعے کے بعد عدنان کو اپنے باپ کی بات کی سمجھ آ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ ہر چیز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے باپ سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح ہر چیز کو اہمیت دے گا اور کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کرے گا۔